پھر ایک دن سنہری دھوپ کی چمکتی کرنوں کے ساتھ ہونے والی صبح کو امام مسجد نے دیکھا۔ موٹی توند والا کالے سیاہ رنگت کا وہ نہایت چالاک اور عیار پنڈت لال شرما دو زانو بیٹھا ہے۔ امام مسجد اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کی حالت دریافت کی۔ بزرگوں، ہم کو بھی اپنے دھرم میں شامل کر لو۔ ہمارا دھرم سچا نہیں۔ میں نے بھگوان کے گلے میں بندھی پوتر مالا کا تعویذ بنا کر بیوی بچوں کے گلے میں ڈالا، جبکہ وہ شیطان کی پجارن آئی اور کہکے لگاتی میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی بچوں کو بری طرح چیر پھاڑ کر بھاگ گئی۔ جب میں اس کے پاس جاتا تو وہ مجھ سے گھبرا کر دور بھاگ جاتی۔ میں اس سچے دھرم کے سچے تعویذ کی برکت سے بچ گیا، لیکن میرا پریوار ختم ہو گیا۔ اب وہ پنڈت لال شرما بلک بلک کر رونے لگا۔ امام صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یوں پنڈت عبداللہ نے باقی ساری زندگی اس مسجد میں ہی گزاری۔ لیکن سفید عمامے والے بزرگ پھر سے خاموش ہو گئے۔ لیکن حضرت، عمر نے پوچھا۔ لیکن کسی سبب طالب نے کچھ دیر کے لیے تعویذ اتارا تو اس شیطان نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ کاش وہ طالب کو اسی وقت مار دیتی۔ کیا اس نے طالب کو زندہ رکھا؟ کیس نے پوچھا۔ زندہ بھی رکھا اور اس کا ایمان بھی ضائع کروا دیا۔ وہ بوڑھا ہو کر مرا۔ آرمپالی نے اسے محمد طالب اسلام سے پنڈت کرشن بنا دیا۔ سفید عمامے والے بزرگ نے افسوس سے کہا۔ اوہ! کیس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھے غمزدہ لہجے میں کہا۔ اور وہ بری روحیں شرویا اور اشیتا کی ہیں؟ جی حضرت، اب سمجھ آ گئی۔ کیس نے کہا۔ میرے بچوں، ہمیں آج رات کالی کے منحوس مندر کے اندر بالکل وسط میں ایک گڑھا کھودنا ہے۔ اس گڑھے میں بیٹھ کر 40 منٹ کا ایک چلہ کاٹنا ہے، اور بالکل اسی وقت اس جھونپڑی کے اندر بھی ایک 40 منٹ کا چلہ کاٹنا ہے، اور کچھ کلمات پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور تب تک آنکھیں نہیں کھولنی جب تک کہ کوئی شفقت بھرا ہاتھ تم لوگوں کے سر پہ نہ رکھ دیا جائے۔ وہ بزرگ آخر میں ہلکا سا مسکرائے۔ جی بہتر، اور سب سے اہم بات، باہر فقیر سے کچھ دھاگے لے کر اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو دے آؤ جنہیں اس کالی کے واقعے اور دونوں بیٹیوں حناوے اور مناہل کا علم ہے۔ یاد رہے ہر اس بندے کو جسے ان واقعات کا پتہ ہے، بزرگ نے کہا، اور انہیں رات عشاء کے بعد آنے کا کہہ کر جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ بینچ سے سر ٹکائے وہ شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور کیس اندر داخل ہوا۔ امی کی جان، میرا بیٹا! صفیہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے دوڑتی ہوئی کیس کے گلے لگ گئی۔ بیٹے کی پیاری امی جان! کیس نے ان کے ماتھے پر ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ میری مناہل کہاں ہے؟ وہ پیچھے ہے کیا؟ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ صفیہ بیگم نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ امی جان، مناہل بالکل ٹھیک ہے، دراصل وہ کالی کے مندر کا شیطان ابھی زندہ ہے، اس لیے مناہل اور حناوے کو ابھی ہم نے چھپا کر رکھا ہے۔ آج آپ کا بیٹا اللہ کی مدد سے اس شیطان کا خاتمہ کر دے گا، پھر ہماری مناہل اور حناوے ہمارے ساتھ ہوگی۔ کیس نے انہیں تسلی دی۔ اور اس واقعے سے جڑے ہر شخص کے ہاتھ میں کالے دھاگے باندھ دیے۔ نور بانو بیگم، ضیاء صاحب، جیا پھپھو، اسفند سر اور احسان صاحب کے ہاتھوں میں بھی وہ کالے دھاگے ان تک پہنچ چکے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور ٹھیک 12 بجے انہیں 40 منٹ کا چلہ شروع کرنا تھا۔ عمر اور کیس نے وہ کلمات یاد کر لیے تھے جو انہیں چلے کے دوران بولنے تھے۔ کیس نے کالی کے مندر جبکہ عمر نے جھونپڑے میں چلہ کاٹنا تھا۔ وہ دونوں مقررہ وقت میں ضروری سامان لیے وہاں موجود تھے۔ کیس نے کالی کے مندر کے وسط میں ایک گول سرکل کھینچا اور اس کے ارد گرد دیے روشن کر دیے۔ اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا، 12 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا بیٹھ گیا۔ اچانک سے مندر کی دور راہداری سے کوئی چیخ کر روتا ہوا دھیرے دھیرے آگے بڑھتا دکھائی دیا۔ کیس حیرت سے اس طرف دیکھنے لگا۔ 12 بج چکے تھے۔ کیس بیٹے، چلہ شروع کرو، سفید عمامے والے بزرگ کی آواز سنائی دی۔ کیس نے بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں موند لیں اور وہ کلمات پڑھنے لگے۔ عمر بھی مقررہ وقت پر چلہ شروع کر چکا تھا۔ اس نے بھی آنکھیں موندی کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ کیس کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ کیس بیٹے، چلہ روک دو اور آنکھیں کھول لو۔ یہ آواز اسی سفید عمامے والے بزرگ کی تھی۔ کیس آنکھیں کھولنے ہی والا تھا کہ سفید عمامے والے بزرگ کی آواز پھر سنائی دی۔ کیس، یہ میری آواز میں کوئی اور ہے، ہرگز آنکھیں مت کھولنا بلکہ چپ چاپ کلمات پڑھتے رہو۔ کیس نے ایسا ہی کیا۔ اب کالی کے منحوس مندر میں کہکہے گونجنے لگے۔ کیس کلمات پڑھی جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مندر میں ایک لڑکی بین کر کے رو رہی ہے جبکہ دوسری کہکہے لگا کر ہنس رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کیس کو محسوس ہوا کہ گول دائرے کے ارد گرد کوئی لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ کیس بیٹے، میری مدد کرو، شیطان نے مجھے کرشن بنا دیا۔ کیس، مجھے مسلمان کرو، پھر سے میں طالب ہوں۔ کیس بیٹے، مدد کرو۔ کیس بیٹے، ہاتھ دائرے سے باہر کرو، میں تمہارا ہاتھ تھام کر دائرے میں آ جاتا ہوں تاکہ وہ شیطان مجھ پر قبضہ نہ جما لے۔ آواز اس قدر غمزدہ تھی کہ بے اختیار کیس نے آنکھیں بند کیے ہی ہاتھ اٹھایا۔ کیس بیٹے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ ہرگز باہر نہ نکالنا۔ یہ آرمپالی شیطان کا وفادار کتا کرشن ہے، نہ کہ طالب۔ یہ طالب نہیں رہا اب، یہ کرشن ہے۔ کیس نے فضا میں بلند ہاتھ کو دھیرے سے واپس گود میں گرا لیا۔ اس کے ساتھ ہی کرشن کی دل دہلا دینے والی کہکہےدار چیخ سنائی دی۔ کیس لرز کر رہ گیا۔ پہلے 15 منٹ تو عمر کامیابی سے کلمات پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے زمین زور زور سے ہلنے لگی ہے، جیسے زلزلہ اور تیز آندھی آ رہی ہو۔ اسے لگا جیسے اس کے بدن پر موجود کپڑے پھڑ پھڑا رہے تھے اور ارد گرد پڑے دیے بجھ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے زور زور سے سانس لینے لگا۔ جب حالت کشف میں ایک نورانی چہرے والا نوجوان سر پہ ٹوپی سجائے اس کے دائرے میں آ کر بیٹھ گیا۔
عمر پریشان نہیں ہو، ماحول بالکل پرسکون ہے، زمین بالکل نہیں ہل رہی اور نہ ہی آندھی چل رہی ہے، یہ سب ایک وہم ہے، تم سکون سے کلمات پڑھنا جاری رکھو، اس نورانی چہرے والے نوجوان نے شائستگی سے کہا۔ 40 منٹ گزر گئے، بری روحوں نے ان کا چلہ توڑنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ان کے سروں پر دو روحانی شخصیات کا سایہ تھا، سو چلہ بخوبی گزر گیا۔ کیس کو محسوس ہوا جیسے کسی نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ سمجھ گیا، اس نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، لیکن سامنے موجود اس خوفناک ذی روح کو دیکھ کر اس کا رواں رواں کانپ گیا۔ کیس اس ذی روح کو اس قدر قریب دیکھ کر کانپ رہا تھا، وہ خوف سے تیز تیز سانس لینے لگا۔ میں نے چلے میں کہاں غلطی کی، وہ بس خوف سے لرزتے بس یہی سوچ رہا تھا۔ 40 منٹ پورے ہوتے ہی عمر کو بھی سر پر شفقت بھرے ہاتھ کا احساس ہوا اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور مسکراتے ہوئے اس نورانی شخصیت کو دیکھا جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ عمر بیٹے، اب تمہارا بس ایک کام آخری باقی رہ گیا ہے، اس میز کو سرکا کر نیچے جاؤ اور میرا اشارہ ملتے ہی نیچے پڑے دونوں لڑکیوں کو اوپر لے آؤ، لیکن دھیان رہے وہاں نیچے 4 وجود کالے کپڑے میں لپٹے پڑے ہوں گے، تمہیں عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان میں سے 2 وجود کو اوپر لانا ہے۔ یاد رہے اوپر لائے جانے والے وجود شیطان کے پجارنوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ خیال سے لانا، اس غیر معمولی قد کے لمبے نورانی والے بزرگ نے کہا۔ جی حضرت، میں پوری کوشش کروں گا کہ درست کام کروں، اب نیچے جاؤ۔ کیس ابھی بھی اس 2 سینگوں والی مخلوق کو خوف سے لرزتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ساری عمر یوں ہی دیکھتے رہو گے مجھے؟ کیا میں اتنا حسین ہوں؟ اس سینگوں والی مخلوق نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ کیس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ عظیم شاہ جنات کا بیٹا عنصر شاہ ہوں، اس سینگوں والے نے پھر سے کہا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا کالی کے مندر کی سیر کرتا جاؤں۔ پاگل انسان، یقیناً مجھے تمہاری مدد کے لیے ابا حضور نے بھیجا ہے، اس سینگ والی مخلوق نے منہ بسورتے ہوئے کہا، جبکہ کیس بس اسے حیرت سے تکتا رہا۔ چلو اب پیچھے ہٹو، اس شیطانوں نے بہت عیش کر لی، اب ان کے ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ، شروع اس پاک بابرکت عظیم ذات کے نام سے۔ اب وہ سینگوں والی مخلوق کیس کو پیچھے کر دی، دائرے میں سے آنکھیں موندے بیٹھ گئی، جبکہ کیس اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ کلمات پڑھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھولی اور کیس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، جس سے کچھ پل میں ہی کیس گہری نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ عمر بیٹے، ان میں سے ایک کالے کپڑے میں لپٹے وجود کو باہر لاؤ۔ عمر نے دیکھا کہ 4 وجود کالے کپڑے میں لپٹے ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ وجود کی قد کی لمبائی سے کافی چھوٹا ہے، جیسے کہ اس کے پاؤں نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ پھر اس نے دوسرے وجود میں نظر ڈالی، وہ کچھ عجیب تلاش نہ کر سکا۔ پھر اس نے تیسرے وجود کو دیکھا تو وہ تھوڑا بھرا بھرا تھا، جیسے کسی نے موٹا اور کام والا لباس زیبتن کیا ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی شیطان ہے۔ پھر اس نے چوتھے وجود پر نظر دوڑائی، وہ بھی اسے دوسرے نمبر والے وجود کی طرح ہی لگا۔ اس نے بسم اللہ پڑھتے دوسرے وجود کو کندھے پر اٹھایا اور اوپر لے آیا۔ نورانی صفت بزرگ مسکرایا۔ اب دوسرے وجود کو بھی لے آؤ، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ چوتھے نمبر والے وجود کو بھی اوپر لے آیا۔ وہ بزرگ بہت مسکرائے۔ بہت بہتر عمر بیٹے، اب آپ یہ پانی خود بھی پی لو اور ان بیٹیوں کے منہ میں بھی ڈال دو، اور ہاں اس پانی کو بچا بھی لینا، صبح گاؤں میں کسی کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور ہاں بیٹا، اب آپ اس جھونپڑی سے باہر چلے جاؤ اور ان بیٹیوں کو بھی لے جاؤ، بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا اور خود میز کو سرکا کر نیچے شیطان کے اڈے میں داخل ہو گئے۔ صبح کا اجالا 4 سو پھیلا تھا، ہر طرف جگمگ سورج کی روشنی چمچماتی ہوئی بکھری پڑی تھی۔ کیس نے ایک انگڑائی لے کر آنکھ کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے سر کھجاتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ کالی کے مندر کے وسط میں سویا پڑا تھا اور اس مندر کی ہر چیز جل کر راکھ میں تبدیل پڑی تھی۔ یہاں رات کیا ہوا تھا؟ اس عجیب سی مخلوق نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا، ہاں اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ خود سے ہی سوال کرتا اٹھا۔ کالی کے مندر سے نکلتے ہی اسے سامنے بائک نظر آئی۔ وہ فوراً پیچھے بنے گاؤں کی طرف گیا۔ کیا دیکھتا ہے، اس جھونپڑی کے پاس ایک ہجوم جمع ہے۔ وہ ہجوم کو چیرتا آگے بڑھا۔ عمر بے سدھ سویا پڑا تھا، جبکہ کالے کپڑوں میں لپٹے وجود وہیں پڑے تھے۔ اس نے کپڑا ہٹایا، وہ مناہل اور حناوے تھی۔ وہ خوشی سے وہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ اب وہ ہلا ہلا کر عمر کو اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں عمر بھی انگڑائی لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑا اور ہوش میں آنے پر انہوں نے اسفند بھائی کو کال کر کے ایمبولینس بلوائی۔ عمر نے ایمبولینس کے ساتھ جانے سے پہلے اس 2 منزلہ مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بھائی صاحب باہر نکلے۔ انکل، یہ مقدس پانی ہے، اپنی آسیب زدہ بچی کو پلا دیجیے گا، یہ مجھے کسی نے آپ کو دینے کو کہا ہے، اللہ کا نام لے کر پلا دیجیے گا، بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ان بھائی صاحب نے حیرت سے وہ پانی لیا۔ عمر سلام کرتا چل دیا۔ شیطان کا خاتمہ ہو چکا تھا، مناہل اور حناوے بالکل ٹھیک تھیں۔ انہیں جسمانی طور پر کوئی چوٹ نہیں پہنچی تھی، البتہ مناہل کی گردن اور کمر پر کچھ رگڑ کے نشان تھے، جو ڈاکٹر کے مطابق جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ 2 دن ہسپتال میں رہ کر دونوں صحت یاب ہو کر گھر پہنچ چکی تھی۔ بانو بیگم کی آنکھ کا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا تھا، لیکن گلی میں داخل ہوتے ہوئے انہیں خبر ملی کہ چاندنی بوا کا آج سوئم ہے۔ کسی اندیکھی مخلوق نے ان کی آنکھیں نکال لی تھیں اور گالوں کا گوشت چبا ڈالا تھا۔ چاندنی بوا بھی کسی حد تک اس واقعے سے جڑ چکی تھی، لیکن شاید کیس جانتا نہیں تھا یا پھر وہ بھول چکا تھا، البتہ اسے افسوس بہت ہوا۔ حناوے اور کیس کے نکاح کی تقریب میں سر اسفند بھی مناہل کے لیے اپنی والدہ اور والد اور جان سے پیارے عمر کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ ہنسی خوشی تقریب جاری تھی۔ عمر اس سب کے لیے بہت پرجوش تھا۔ سب کے چہروں پر کھوئی ہوئی مسکراہٹیں لوٹ آئی تھیں۔ عمر، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، چلو درگاہ میں چلتے ہیں، میں اس مبارک نکاح والے دن ان نیک بزرگ کی دعائیں لینا چاہتا ہوں، کیس نے کہا۔ ارے خیال سے دلے میاں، کہیں فقیر صاحب ہمارے لیے برتنوں کا ڈھیر نہ جمع کر رہے ہوں، عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیس بھی مسکرا دیا۔ انہوں نے درگاہ کے سامنے بائک روکی اور سیڑھیاں چڑھتے اندر داخل ہو گئے۔ ارے ارے، یہ کہاں گھسے چلے جا رہے ہو؟ فقیر نے غصے سے انہیں دیکھا۔ وہ فقیر میاں، ہمیں انہیں سفید امامے والے بزرگ سے ملنا تھا، کیس نے کہا۔ ارے نکمو، یہاں تو کوئی بزرگ ہے اور نہ ہی کبھی تھے،
تم کن کی بات کر رہے ہو؟ فقیر نے حیرت سے کہا۔ ارے فقیر میاں، وہی بزرگ جن کے بارے میں آپ آ کر کہتے تھے کہ اندر چلو بلاوا آیا ہے۔ عمر نے کہا۔ میں نہیں جانتا کس کی بات کر رہے ہو، فقیر نے کہا۔ عمر نے ایک دم آگے بڑھ کر اس اندھیرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں دیکھ لیا، مل گیا سکون، بولا تھا نا یہاں کوئی بزرگ نہیں، فقیر نے کہا اور انہیں دیکھنے لگا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم، قیس نے کہا اور عمر کو کھینچتا ہوا باہر چل پڑا۔ سنو، تم لوگ روحانی نظروں کے حصار میں ہو، اس لیے درگاہ میں حاضری لگاتے رہنا، فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قیس اور عمر دونوں ہی مسکرا دیے، شاید وہ کچھ سمجھ گئے تھے۔ وہ دونوں سلام کرتے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ جبکہ فقیر اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا، وہاں 4 شخصیات براجمان تھیں۔ محترم عبداللہ، محترم عبید، اللہ پاک آپ کی ابدی زندگی کو اور پرسکون بنائے اور آپ کے درجات بلند کرے، فقیر نے انہیں دعا دی۔ دونوں نے مسکرا کر فقیر کو دیکھا۔ اور محترم انصر شاہ اور محترم ابو ذر صاحب، قوم جنات کے عظیم شخصیات، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، وہ بھی مسکرا دیے۔ فقیر میاں، وہ دراصل ایک بات کہنی تھی، میں قیس کے سامنے اصلی روپ میں گیا تھا جس کے سبب وہ مجھے دیکھ کر ڈر گیا، اب آپ مہربانی کر کے ابا حضور کو میری شکایت مت لگائیے گا، انصر شاہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کمرے میں موجود سب ہی مسکرانے لگے۔ رات کے 12:12 ہو چکے تھے۔ یا اللہ، سنا تو یہی ہے کہ 12 بجے کے بعد اب اس منحوس مندر کے سامنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے اللہ میری حفاظت کرنا، شوکت علی نے سائیکل کا پیڈل تیز سے چلاتے ہوئے کہا۔ اب وہ کالی کے مندر کے بالکل سامنے پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس نے اندر کی طرف دیکھا، سفید گاؤن میں سر پر ہیٹ جمائے تھوڑی پر ہاتھ رکھے ایک نہایت خوبصورت لڑکی مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے سائیکل پھسلی، اس نے اچانک ہی بریک لگا کر سائیکل کو سنبھالا، پھر دھیرے سے ڈرتے ہوئے مڑ کر پھر سے مندر کی سمت دیکھا۔ ہیٹ پہنے بھورے بالوں والی لڑکی مسکراتی ہوئی اب مندر کے اندر جا رہی تھی۔ شوکت علی بھی بے اختیار مسکرایا۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے خود کے سر پر تھپڑ کے انداز سے ہاتھ مارا اور بڑبڑانے لگا، ارے ارے پاگل شوکت علی، بھوت کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ ارے او بھائی نکل لے ادھر سے۔ اس نے سائیکل تیزی سے چلانی شروع کی اور گاؤں میں داخل ہو گیا۔ کھل اٹھی بہاریں اور زندگی لوٹ آئی، اے مہرباں انجاں تیرا شکریہ۔ سٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کی تعریف اور تنقید دونوں کا انتظار رہے گا۔